کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ 40 نوویہ سے میں نے 28ویں حدیث آپ کے سامنے پڑھی، جس کے راوی عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ، عرباض بن ساریہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ہمیں ایک دن ایسی مؤثر نصیحت فرمائی جس کو سن کر ہمارے دل دہل گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کی نصیحت الوداعی نصیحت معلوم ہوتی ہے، آپ کی زندگی کی آخری نصیحت معلوم ہوتی ہے۔ نبی علیہ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں وصیت فرما دیجئے، اہم باتوں کی وصیت فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے صحابہ، میں تمہیں اللہ رب العالمین کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور سننے اور اطاعت کرنے کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا امیر ایک غلام بھی بن جائے مگر تم اس غلام کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اس کی باتوں کو مانو، سنو۔ جو شخص میرے بعد زندگی گزارے گا وہ دین کے سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف پائے گا۔ ایسے اختلاف سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑ لو اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑ لو اور اپنے داڑوں سے مضبوطی سے اس کو پکڑ لو، اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے، اس پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابو داؤد اور سنن ترمذی کی یہ روایت۔ حضرات اس حدیث کے راوی ہیں عرباض بن ساریہ، جن کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ کا نام العرباض بن ساریہ السلمی، اہل صفا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کی کنیت ابو نجیح ہے اور آپ کی وفات 75 سن ہجری میں 70 پر 5 سن ہجری میں حمص میں ہوئی۔ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق ابن العطار رحمہ اللہ کہتے ہیں هذا الحديث معجزة وعلم من اعلام النبوة، کہتے ہیں کہ یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے یہ حدیث۔ ابن العطار نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں امت کے فیوچر کے بارے میں خبر دی تھی کہ امت کے فیوچر میں بدعتی لوگ آئیں گے، بدعتیں عام ہوں گی، دین کے نام پر بدعتیں ہوں گی، گمراہ فرقے وجود میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ایسے ہی ہوا۔ اسی بنیاد پر کہا کہ یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ ہے، اور اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس حدیث کی مختصر شرح یہ ہے، عرباض بن ساریہ نے کہا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں نصیحت فرمائی، موعظۃ، ایک نصیحت فرمائی۔ موعظۃ عربی زبان میں ایسی نصیحت کو کہا جاتا ہے جس نصیحت کے اندر ترغیب کا بھی پہلو ہو اور ترہیب کا بھی پہلو ہو، جس نصیحت میں لوگوں کو خیر کی طرف ابھارا گیا ہو، خیر کی ترغیب دلائی گئی ہو، اور اس نصیحت میں لوگوں کو
برائیوں سے ڈرایا گیا ہو، جہنم سے ڈرایا گیا ہو۔ بلیغتاً، صحابی رسول نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بلیغ تھی، یعنی فصیح تھی، الفاظ کے اعتبار سے فصاحت و بلاغت پر مشتمل نصیحت تھی۔ ایسی نصیحت کے پیارے نبی علیہ السلام نے فصیح و بلیغ الفاظ میں نصیحت فرمائی اور مؤثر نصیحت فرمائی، بہترین اسلوب کا سہارا لے کر پیارے نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی۔ بلیغتاً، ایسی نصیحت کو کہا جاتا ہے جو فصیح بھی ہو، جو بلیغ بھی ہو، پیش کرنے کا انداز بڑا خوبصورت انداز ہو اور لوگوں کو باتیں سمجھ میں بھی آ جائیں، اس نصیحت کو بلیغتاً کہا جاتا ہے۔ ارباز بن ساریہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی اتنی اثر انداز نصیحت تھی، اتنی مؤثر نصیحت تھی، جس نصیحت کو سننے کی وجہ سے ہمارے دل ڈر گئے، ہمارے دل دہشت میں مبتلا ہو گئے۔ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ، جس نصیحت کو سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں كَأَنَّهَا مَوْعِدَةُ الْمُوَدِّعِ، ایسے لگ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی یہ آخری نصیحت ہے، الوداعی نصیحت ہے۔ کیوں کہا ارباز بن ساریہ یہ بات؟ اس لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت میں ایسی وصیتیں فرمائی، ایسی نصیحتیں فرمائی جو دین اور دنیا کے سلسلے میں جامع امور پر مشتمل نصیحتیں تھیں۔ دین اور دنیا کی بھلائیوں کے سلسلے میں جامع ترین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی کہ اس وصیتوں پر اگر صحیح معنوں میں کوئی آدمی عمل کر لے تو وہ اس کی دنیا کی نجات کے لیے بھی کافی ہیں اور آخرت کی نجات کے لیے بھی کافی ہیں۔ اسی لیے ارباز نے کہا کہ یہ بالکل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت معلوم ہو رہی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی کے آخری ایام میں جو نصیحتیں کرتا ہے وہ جامع ترین نصیحتیں کرتا ہے، وہ اہم ترین نصیحتیں کرتا ہے، اہم باتوں کی وصیتیں کرتا ہے۔ كأنها موعدة المودع، ارباز بن ساریہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے 3 اوصاف بتائے۔ سب سے پہلا وصف یہ بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بلاغت اور فصاحت پر مشتمل تھی۔ دوسرا وصف جو حضرت ارباز بن ساریہ پیارے نبی کی نصیحت کا بیان فرمائے وہ یہ کہ وجلت منها القلوب، ایسی نصیحت تھی کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل دہل گئے، ہمارے دل خوف کا شکار ہو گئے۔ تیسرا وصف ارباز بن ساریہ نے جو بتلایا وَضَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ، تیسری خوبی یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی کہ جس نصیحت کو سننے کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنی مؤثر نصیحت تھی، بلاغت تھی اس کے اندر، دلوں کو دہلا دینے والی نصیحت تھی، اور تیسرے نمبر پر جو ہے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت، رلا دینے والی نصیحت تھی۔ جب اس نصیحت کو سنا تو صحابہ کرام نے پیارے نبی سے کہا اوصینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کر دیجیے، ہمیں وصیت کر دیجیے، کچھ باتوں کی نصیحت فرما دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کا تقوی جس کے بارے میں طلق بن حبیب رحمہ اللہ نے کہا ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا اللہ اور اس کے رسول نے ان باتوں کو بجا لاؤ، ان باتوں پر عمل کرو۔ علی نور من اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بجا لاؤ۔ ترجو ثواب اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے، نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اس بات کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اس جملے میں طلق بن حبیب نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط اخلاص للہیت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اس کے بعد طلق بن حبیب نے تقوی کا مفہوم بتاتے ہوئے آگے کہا ان تترک معصیت اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی ہر نافرمانی کو تم چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نافرمانی سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ علی نور من اللہ، اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول جس کو حرام قرار دے دیں اس کو حرام سمجھو، اس کو چھوڑ دو۔
ہیلے بہانے کر کے غلط طریقے سے حرام کو حلال نہ سمجھ بیٹھو۔ اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا، گناہ کا کام قرار دے دیا، معصیت کا کام قرار دے دیا، اس معصیت سے بچ جاؤ، ہیلے بہانے نہ کرو، اور اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، معاصی سے بچتے ہوئے اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرو، اپنے دل کے اندر جہنم کا خوف پیدا کر کے، جہنم کا ڈر پیدا کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی سزاؤں کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی معصیتوں کو چھوڑ دو۔ یہ تقوی ہے۔ اُوصیکم بتقوی اللہ، میں اللہ رب العالمین کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی یہی ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وصیت فرمائی، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگر تمہارا امیر ایک غلام بھی بن جائے تب بھی اس غلام کی تم اطاعت و فرما برداری کرو، اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس جملے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، مسلمان حکمرانوں کی فرما برداری کرنے کا پیارے نبی نے اس میں حکم دیا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ رب العالمین کی معصیت والا حکم نہ ہو، اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم نہ دیتے ہوں، اللہ رب العالمین کی معصیت کے علاوہ تمام کے تمام امور میں، تمام کے تمام کاموں میں مسلمانوں کے حکمرانوں کی، حکام کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ واجب ہے۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی، اور آپ نے کہا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ کہ غلام تمہارا حاکم بن جائے تب بھی تم اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک غلام جو ہوتا ہے وہ خلافت کا حقدار نہیں ہوتا، وہ خلافت کا اہل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی پیارے نبی نے فرمایا کہ جس طرح تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ تمہارا امیر تمہارا غلام بن جائے، بالکل اسی طرح اگر تم مسلمانوں کے حکمرانوں سے اگر کوئی ایسی بات دیکھ لیتے ہو جسے تمہیں پسند نہیں ہے، اس ناپسندیدگی کے باوجود تم ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان سے خروج نہ کرو، ان سے بغاوت نہ کرو اور ان سے نہ نکلو، بلکہ ان کے ساتھ جڑے رہو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اگرچہ کہ وہ حاکم تمہارے لیے پسند نہیں ہے تب بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا۔ علماء کرام نے دوسرا مفہوم یہ بتایا کہ اگر مسلمانوں کا عمومی حاکم کسی قریے کا، کسی جماعت کا، کسی علاقے کا گورنر اگر کسی غلام کو متعین کرتا ہے، اس علاقے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس غلام کی اطاعت و فرما برداری کرے، کیونکہ وہ ان کا حاکم ہے، امیر ہے۔ علماء کرام نے تیسرا مفہوم اس حدیث کا یہ بھی بتایا کہ اگر یہ غلام ہے، اگرچہ کہ وہ ابتداءً حکمرانی کا اہل نہیں ہے، خلافت کا حقدار نہیں ہے، لیکن وہ زور زبردستی سے اپنے طاقت کے بل بوتے پہ، اپنے تلوار کے، اپنے زور کے بل بوتے پہ اگر وہ حاکم بن جاتا ہے اور وہ ایک خلافت کی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، معاملہ اسی کے لیے مستقر ہو جاتا ہے، تب ایسی صورت میں چونکہ وہ حاکم بن گیا ہے، اب ضروری ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس سے اختلاف نہ کیا جائے، اس کے ساتھ ٹکراؤ کا معاملہ نہ کیا جائے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کے اندر مسلمان حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ دین کا بنیادی اصل ہے، یہ اہم چیز ہے کہ لوگ مسلمانوں کے حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری کریں، بشرطے کہ ان کے احکام، ان کے اوامر، ان کے جو آرڈرز ہیں وہ اللہ رب العالمین کی معصیت پر مشتمل نہ ہوں۔ اگر وہ اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم دیتے ہیں اس وقت ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں، خالق کو ناراض کرنے کے سلسلے میں مخلوق کی اطاعت و فرما برداری جائز نہیں ہے۔ حضرات، تیسری نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے شکل میں دیا، کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اس جملے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے فیوچر میں جو خرابیاں ہوں گی، جو بدعتیں عام ہوں گی، جو فرقے ضالہ وجود میں آئیں گے، اس کے سلسلے میں خبر دیتے ہوئے آپ نے فرمایا خبردار، جو میرے بعد زندگی گزارے گا، میرے بعد زندہ رہے گا، میرے زمانے کے گزر جانے کے بعد
دین کے اندر چاہے اصول کے معاملے میں ہو یا فروعات کے معاملے میں ہو لوگ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے، بہت زیادہ اختلاف کریں گے دین کے معاملے کو لے کر، یعنی دین کے سلسلے میں ایسے اختلاف کا شکار ہو جائیں گے کہ وہ دین کے نام پر مختلف فرقوں میں بٹ جائیں گے، مختلف قسم کے بدعتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ میرے گزرنے کے بعد دین کے نام پر گمراہ فرقے وجود میں آئیں گے، بدعتیں عام ہوں گی۔ یہ پیشن گوئی پیارے نبی نے فرمائی۔ دوسرے حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھا فی النار الا واحدہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، دین کے نام پر مختلف قسم کے بدعتوں کا شکار ہو جائے گی، اسلام کے نام پر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی، خوارج وجود میں آئے، قدریہ وجود میں آئے، شیعہ وجود میں آئے، روافض وجود میں آئے، مرجیہ وجود میں آئے، معتزلہ وجود میں آئے، جہمیہ وجود میں آئے، اشاعرہ وجود میں آئے، اور بہت سارے ایسے فرقے جو منہج سلف سے ہٹ گئے، پیارے نبی کی سنتوں سے ہٹ گئے، قرآن اور سنت سے ہٹ گئے، منہج صحابہ سے ہٹ گئے، ایسے بہت سارے فرقے اس امت کے اندر وجود میں آئے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے ہوگا کہ دین کے اصول اور فروعات کو لے کر لوگ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے، صحیح منہج سے ہٹ جائیں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی وصیت فرمائی کہ جب صورتحال یہ ہو جائے، فتنے عام ہو جائیں، بدعتیں عام ہو جائیں، گمراہ فرقے وجود میں آنے لگ جائیں، ایسے وقت میں نجات کا کیا راستہ ہے، کامیابی کا کیا راستہ ہے؟ پیارے نبی نے کامیابی اور سلامتی کا راستہ بتلایا۔ کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو لازم پکڑ لو۔ پیارے نبی کی یہاں سنت سے مراد قرآن و سنت ہے، قرآن مجید بھی ہے اور پیارے نبی کی احادیث اور پیارے نبی کا طریقہ بھی ہے۔ قرآن مجید کو لازم پکڑ لو، میری سنت میری احادیث کو لازم پکڑ لو، میرے طریقے کو لازم پکڑ لو، اور میرے صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑ لو، بالخصوص خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ابو بکر، عمر و عثمان و علی، ان چاروں کے طریقوں کو لازم پکڑ لو، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم ہر قسم کے گمراہ فرقوں سے بچ جاؤ گے، ہر قسم کی بدعتوں سے تم بچ جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتوں، گمراہیوں، فتنوں اور ضلالتوں سے بچنے کا علاج اس میں یہ بتایا کہ آدمی کو چاہیے پیارے نبی کی سنت کو لازم پکڑ لے، صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لے، صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑ لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تاکید فرمائی، آپ نے فرمایا علیکم، تم پر ضروری ہے کہ تم لازم پکڑ لو میری سنت اور صحابہ کی سنت کو، تمسکوا بها، مضبوطی سے اس کو تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو اس کو، یعنی مضبوطی سے اس کو تھام لو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا السنت مثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پیارے نبی کا طریقہ، کتاب و سنت کی شکل میں جو پیارے نبی کا طریقہ تھا وہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو اس پہ سوار ہو گیا سمندر کے موجوں سے نجات پا لیا، جو آدمی اس پہ سوار ہونے سے رہا، اس پہ سوار نہیں ہوا، وہ فتنوں کے موجوں میں آ کر غرق ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی وصیت اس حدیث میں یہ بتائی وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، لوگوں دین کے نام پر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو، دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، دین کا حصہ سمجھ کر ایسی عقیدوں کو، ایسی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو، چاہے اس کا تعلق دل میں ہونے والے اعتقادات سے ہو، چاہے زبان سے ہونے والے اقوال ہوں، یا اعضاء اور جوارے سے ہونے والے اعمال ہوں، تینوں اعمال کی شکل میں دین کا حصہ سمجھ کر دین کے نام پر نئی چیزوں کو ایجاد نہ کرو جس کی دلیل نہ کتاب اللہ میں ہو، نہ سنت رسول میں اس کا ثبوت نہ ہو، نہ عمل صحابہ سے اس کا پروف اور دلیل اس کی ملتی ہو۔ اس قسم کی بدعتوں سے، دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، کیونکہ یہ بدعتیں لوگوں کو اختلاف میں لے جاتے ہیں، اختلاف و انتشار کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کے صفوں کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ یہ بدعتیں لوگوں کے صفوں کے اندر اختلاف و انتشار کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔
اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس کی وجہ یہ بتائی کیونکہ دین کے اندر دین کے نام پر ثواب کی نیت سے بدعتوں کو ایجاد کر لینا یہ انسان کو گمراہی تک لے جانے والی چیزیں ہیں. انسان کو بدعتیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں، نبی کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے لوگ اس کو بدعت حسنہ کا نام ہی کیوں نہ دیں، پھر بھی وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے. دین کے اندر نئی بدعت نہیں، دین کے اندر اچھی بدعت کا کوئی تصور نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کہ بھئی نہیں اچھی بدعت ہے، ایک بری بدعت ہے ایک اچھی بدعت نہیں. بدعت ہوتی ہے، چاہے لوگ اس کو اچھا سمجھیں یا اس کو برا سمجھیں، دونوں صورتوں میں بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کل بدعت ضلالہ وان رآ الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ کہ لوگ اس کو نیک کام سمجھیں، اچھی بدعت سمجھیں، تب بھی وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنۃ، جو کوئی شخص دین کے اندر بدعتوں کو ایجاد کر لے، اس کو نیکی کا نام دے، بدعت حسنہ کا نام دے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، اس نے یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ پیارے نبی نے رسالت کی ذمہ داری کو سمجھانے میں خیانت سے کام لیا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، دین مکمل کر دیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، جو عمل، جو اعتقاد، جو قول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی دین کا حصہ نہیں تھا، وہ آج کے دن بھی دین کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا. حضرات، بدعتوں سے بچنے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تعلیم دی. بعض لوگ یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها. اس حدیث کی روشنی میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پیارے نبی نے اس میں بدعت حسنہ کی طرف اشارہ کیا کہ بدعت حسنہ گنجائش ہے. اس کے دو جوابات علماء کرام نے دیے، یہ ہر اس آدمی کو یاد رکھنا ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے. پہلا جواب یہ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ کا مطلب یہ ہے کوئی بھی آدمی ایسا کام کر بیٹھے، اچھا کام جو نبی کی سنت میں اس کی دلیل موجود ہے، ایسا کوئی کام کر کے دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے. نمونہ بننے کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی، بدعت ایجاد کرنے کی بات نہیں ہے، بدعت حسنہ کی بات نہیں ہے. یہاں پہ ایک آدمی خیر کے معاملے میں دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جائے، نمونہ بن جائے. دوسرا جواب علماء کرام نے اس حدیث میں یہ دیا کہ ایک سنت جو چھوٹ چکی ہے، لوگوں میں مر چکی ہے، اس سنت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، اگرچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، نبی کی طریقے سے وہ ثابت ہے سنت، لیکن لوگ اس کو بھلا بیٹھے، لوگ اس سے غفلت کا شکار ہیں. ایسے سنت کو زندہ کرنا ہے، ایسے سنت کو آگے بڑھ کر زندہ کرنا ہے. یہ مطلب ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا کا، کہ جس سنت کی اصل پیارے نبی کی زندگی میں موجود ہو، اس سے لوگ غفلت کا شکار ہوئے ہوں، اس سنت کو آگے بڑھ کر زندہ کرنا، اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ورنہ بدعت حسنہ کی اس میں کہیں بات نہیں کہی. دوسرا شبہ جو ظاہر کرتے ہیں بدعت حسنہ کی روشنی میں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا وہ قول جب انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو جماعت بنا کر تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، جب انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ مل کر ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تراویح، دیکھ کر کہا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنا اچھا کام ہے. انہوں نے نعمت البدعۃ ہذہ کہا تھا. تو کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر نے بھی بدعت حسنہ کے قائل تھے، بدعت حسنہ کی طرف اشارہ کیا، بدعت حسنہ کی ترغیب دلائی. غلط، کلمۃ الحق ارید بہ الباطل. حضرت عمر کا صحیح قول کو لیا لیکن اس سے استدلال کرتے ہوئے غلطی کا شکار ہوئے، باطل استدلال کیا. کلمۃ حق ارید بہ الباطل، باطل مراد دیا. اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی دین کے نام پر بدعت نہیں کر سکتے، نہ اچھی بدعت کر سکتے نہ بری بدعت کر سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کوئی صحابی کسی بدعت کو کبھی ایجاد نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے پیارے نبی کی اس وصیت کو سنا تھا، یاد رکھا تھا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. نبی کی اس وصیت کے بعد کبھی کوئی صحابی حضرت عمر جیسے صحابی رسول کبھی بدعت نہیں کر سکتے. تو پھر نعمت البدعۃ ہذہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہاں لغوی معنی مراد ہے.
लुग़वी माना मुराद है। हजरत उमर के कहने का मकसद ये था रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल हो रहा है। इसीलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हजरत अबू बकर के ज़माने में नहीं थी, लेकिन इस ज़माने में इस पर अमल हो रहा है। निअमतिल बिदअतु हादिही, कितनी अच्छी ये बिदअत है, यानी हजरत अबू बकर के ज़माने में नहीं थी, ये अब हो रही है, ये कहने का मतलब है। वरना जमात के साथ नमाज तरावीह पढ़ना ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत और फ़ेल से साबित है। प्यारे नबी ने मस्जिद नबवी में 3 दिन तक सहाबा को लेकर नमाज तरावीह का बाजमात अदा किया है। हज़रत उमर ने जब निअमतिल बिदअतु हाज़िही कहा तो मतलब ये था कि ये तो जो बाजमात नमाज तरावीह का एहतमाम ये नबी की सुन्नत से तो साबित है, लेकिन चूंकि हज़रत अबू बकर के ज़माने में इस पर अमल ना हो सका, अब इस पर अमल हो रहा है, तो ये कितनी अच्छी चीज़ है कि अब से इस पर अमल जो है शुरू हो रहा है। ये कहने का मतलब था हज़रत उमर का, वरना वो बिदअत हसना की तरफ जो है कभी वो इशारा करना नहीं चाह रहे थे। हज़रात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में 4 वसीयतें फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़वे की वसीयत, नंबर 2 अल्लाह रब्बुल आलमीन के मासियत के अलावा दूसरे कामों में उलातुल उमूर मुसलमानों के हुक्मरानों की इताअत और फरमाबरदारी, नंबर 3 इख्तिलाफ वाक़े होंगे, बिदातें आम होंगी, ऐसे बिदातों के वक्त सहाबा और प्यारे नबी की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना, और चौथी नसीहत आपने फरमाई कि हर किस्म की बिदातों से अपने आप को बचाए रखना। ये 4 ऐसी वसीयतें ये अहले सुन्नत वल जमात के उसूल हैं, ये अहले सुन्नत वल जमात के उसूल हैं। अगर इन उसूल में कोई आदमी इख्तिलाफ कर जाए, इन उसूल से हट जाए, वो अहले सुन्नत वल जमात से निकल जाता है। ये हदीस अहले सुन्नत वल जमात के बुनियादी उसूलों के लिए बुनियादी असल की हैसियत रखती है, तफसील का मौका नहीं। हजरात, इस हदीस से हासिल होने वाले फ़ायदे, पहला फ़ायदा ये है कि इस हदीस से मालूम हुआ कि एक नसीहत करने वाले को चाहिए कि वो लोगों को वक्तन फ़वक्तन नसीहत करता रहे, याद दहानी करवाता रहे, और नसीहत करते हुए अपनी नसीहत को मुअस्सिर बनाए, बेहतरीन नसीहत करे ताकि लोगों के दिलों के अंदर उस नसीहत का असर हो। दूसरा फ़ायदा इस हदीस से ये मालूम होता है कि नसीहत के अंदर बलागत होना चाहिए, फसाहत होना चाहिए। बलागत और फसाहत का मियार क्या है? बलागत और फसाहत का मियार और मतलब ये है कि आदमी अच्छे अल्फाज का सहारा ले, खूबसूरत अल्फाज का सहारा ले, अच्छे अंदाज से, अच्छे उसलूब से, मुअस्सिर अंदाज से पेश करे, और आपकी बातें लोगों को समझ में भी आए, उनके अकल में, उनके फहम में उतरे। ये बलागत है। बलागत का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे बेहतरीन एकदम फसीह और बलीग अल्फाज इस्तेमाल करें और सामने वाले लोगों के मियार और उनके मुस्तवे का आप ख्याल ना रखें। आप बातें करते जा रहे हैं फसाहत और बलागत में, सामने वालों को समझ में ना आए। ये फसाहत और बलागत नहीं है। फसाहत और बलागत का मियार वही है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मियार था कि आपके अल्फाज भी फसीह हुआ करते थे, आपके अल्फाज भी बलागत पर मुश्तमिल हुआ करते थे, लेकिन सामने वाले के दिलों को झिझोड़ दिया करते थे और सामने वालों को समझा लिया करते थे। ऐसे अल्फाज होना चाहिए, और ये मतलूब है, ये मतलूब है एक वाइज के लिए, एक नासिह के लिए, एक खतीब के लिए, एक मुकर्रिर के लिए। हजरात, तीसरा फ़ायदा इस हदीस से मालूम होता है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन खैर को हासिल करने के सिलसिले में, इल्म को हासिल करने के सिलसिले में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतों पर अमल करने के सिलसिले में बड़े हरीस हुआ करते थे। चौथा फ़ायदा इस हदीस से ये मालूम होता है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जो फ़हम थी वो बड़ी कवी फ़हम थी, वो सही सालिम फ़हम थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ऐसी फ़हम अता किया था जो बाद में आने वालों को वो फ़हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ना मिल सकी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कमाल दर्जे की ज़का, कमाल दर्जे की अक़ल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फ़रमाया था। ये नुक्ता कहाँ से मिला? ये नुक्ता वहाँ से मिला कि हज़रत इरबाज़ बिन सारिया ने नक्शा खींचा है प्यारे नबी की नसीहत का, कि प्यारे नबी तो नसीहत कर रहे हैं, लेकिन कैसी नसीहत कर रहे हैं, कैसे उन्होंने समझा उस नसीहत को, कैसे निकात बयान फरमाए और कहा कअन्नहा मौइदतुल मुवद्दिअ। यही जुमला है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि सहाबा इकराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमाल दर्जे की फ़हम अता फरमाया था। पांचवा फ़ायदा इस हदीस से हासिल होने वाला ये है कि सबसे अहम चीज़ एक आदमी को
نصیحت کرتے ہوئے جس بات کی وہ نصیحت کرے وہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے. ہمیشہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، لوگوں کو جب بھی موقع ملے اللہ رب العالمین کے تقوی کی وصیت کرے اور تقوی کا معنی اور مطلب بھی بتائے. اللہ رب العالمین کا تقوی سمجھ لیجئے کہ دین کا ایک مختصر نام ہے، مکمل دین کا ایک مختصر مفہوم ہے تقوی. تقوی کی وصیت کرتے رہنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصیحت کا آغاز اسی تقوی سے کیا ہے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ بار بار اس تقوی کی نصیحت پر زور دے اور تقوی کی نصیحت کرنے پہ جو ہے توجہ دے. چھٹا فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اہم نصیحتیں جو لوگوں کو کی جاتی ہیں ان میں یہ نصیحت بھی ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ان سے بغاوت نہ کیا جائے، ان سے خروج نہ کیا جائے. ولاۃ الامور کے اطاعت و فرما برداری کی وصیت کرنا بھی یہ اہم وصیتوں میں سے ہے جس کو بار بار کرتے رہنا چاہیے. حضرات، ساتواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اس امت کے اندر اختلاف و انتشار پیدا ہوگا، دین کے نام پر فرقے وجود میں آئیں گے، گمراہیاں پیدا ہوں گی، لوگ بدعتوں کو ایجاد کر لیں گے. لیکن ایسے بدعتوں سے بچنے کا، ایسے فتنوں سے بچنے کا، ہر قسم کی گمراہیوں سے بچنے کا علاج ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم پکڑ لینا، آپ کے طریقے کو لازم پکڑ لینا، صحابہ اکرام کے فہم اور ان کے منہج کو لازم پکڑ لینا. یہ ہر قسم کی گمراہیوں سے بچنے کا علاج ہے. لہذا ہر قسم کے اگر ہم اور آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے منہج کو لازم پکڑ لیں. حضرات، آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں خلفائے راشدین کی فضیلت بتائی گئی ہے، خاص کر کے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی فضیلت بتائی گئی کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. آپ نے کہا وہ ہدایت یافتہ ہے، اور دوسرا کہا کہ ان کی سنت کو لازم پکڑ لو. یہ دو اعتبار سے خلفائے راشدین کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. نواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے بدعتوں سے امت کو ڈرایا ہے. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے بدعتوں سے بھی ہم لوگوں کو ڈرائیں، اور جتنے بھی اہل بدعت کے لوگ ہیں جو بدعت کی دعوت دیتے ہیں، جو بدعت کی طرف بلاتے ہیں، جو بدعتی قسم کے لوگ ہیں، خاص کر کے وہ جو لوگوں کی نظروں میں جن کا مقام ہے، جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، جو داعی قسم کے بدعتی لوگ ہیں، ان بدعتوں سے تحذیر کرنا، ڈرانا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا ایک اہم ترین تقاضا ہے. حضرات، دسواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، چاہے وہ اچھی لوگ اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، بدعت ہوتی ہے. ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے اور یہ گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. کسی بھی قسم کی بدعت کی گنجائش اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. 11واں فائدہ، ایک نصیحت کرنے والے کو، ایک واعظ کرنے والے کو، ایک تقریر کرنے والے کو، خطاب کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی نصیحت میں ترغیب و ترہیب دونوں پہلوؤں کو لے کر چلے. لوگوں کو جہنم کے آس بھی دلائے، اچھے کاموں کی ترغیب بھی دلائے، اور وہی برے کاموں سے ڈرائے، جہنم سے ڈرائے. 12واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ رب العالمین کے تقوی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، ولاۃ الامور کے اطاعت و فرما برداری کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع، صحابہ کرام کے منہج کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور ہر قسم کے بدعتوں سے بچنے کی قباحت، ہر قسم کے بدعات و خرافات کی برائی، اس کی قباحت کا پتہ چلتا ہے. حضرات، 13واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرنے کا ایک اہم وسیلہ یہ ہے کہ علماء کرام کی مجلسوں کو لازم پکڑا جائے. علماء کرام کی مجلسیں، علماء کرام کے بیانات، علماء کرام کی نصیحتیں، یہ انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے خوف پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی،
صحابہ کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ اسی طرح علماء کرام کی مجلسیں، علماء کرام کی نصیحتیں، علماء کرام کے بیانات، علماء کرام کے تقریریں، یہ اللہ رب العالمین کے خوف کو دلوں کے اندر پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس قسم کی مجلسوں کو علماء سے روابط قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ حضرات، 14واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ کسی عالم کے پاس جائے، کسی بزرگ آدمی کے پاس جائے جو نیک ہو، جو نیک عالم ہو، ربانی عالم ہو یا ایک عابد انسان ہو، ایسے آدمی کے پاس جا کر وصیتیں طلب کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ مجھے خیر کی وصیت کیجیے، مجھے بھلائی کی وصیت کیجیے، مجھے خیر کی طرف مجھے رہنمائی کیجیے۔ اس طرح علماء سے رجوع کر کے خیر کی وصیتوں کو طلب کرنا یہ مشروع ہے، یہ مستحب ہے۔ حضرات، 15واں فائدہ اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے ضروری اور واجب ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ منہج صحابہ کو جانے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا علم حاصل کرے، صحابہ کرام کے منہج کو جانے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ پیارے نبی نے کہا کہ میری سنت کو لازم پکڑ لو اور صحابہ کی سنت کو۔ کوئی بھی آدمی صحابہ کرام کی سنت کو، نبی کی سنت کو اسی وقت صحیح معنوں میں لازم پکڑ سکتا ہے جب وہ نبی کی سنتوں کا علم اپنے پاس رکھے اور صحابہ کرام کی سنتوں کو جانے۔ علم کے بغیر وہ لازم پکڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی کی سنتوں کو اور منہج صحابہ کو جاننے کی کوشش کرے۔ اس حدیث سے اہل علم نے قاعدہ استنباط کیا، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، جس کی تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے۔